ایسا ایمان جب ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو۔ تم متقی کیسے بنو گے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہارا اگر ایمان ایسا خوبصورت بن گیا تو ملے گا کیا؟ سب سے پہلی جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ ایک نہیں دگنی رحمت سے تمہیں نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہاری زندگی کو اس قدر روشن اور منور کر دیں گے، تمہاری زندگی کا ہر زاویہ روشنی میں سفر کر رہا ہوگا۔ تمہاری سوچ میں روشنی، فکر میں روشنی، تمہارے اقوال میں روشنی، تمہارے اعمال، رویوں میں، معاملات میں روشنی آ جائے گی۔ جو روشنی میں چلتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، ہمیشہ وہی گرتا ہے جس کے سامنے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا انعام، بتقاضۂ بشریت اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے اس بات کا بھی اشارہ قرآن مجید میں کر دیا کہ جس طرح ایمان لانے سے یہ 3 بڑی نعمتیں ملیں گی، اگر اس حیثیت کا ایمان تمہارے اندر نہ ہوا تو اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جس کا ایمان نہ ہوا اس کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے جو بھڑکا دینے والی ہے، شعلے مارنے والی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کی آگ کے اوپر انسان 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور 69 گنا زیادہ وہ آگ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ گھوڑا نما ہوگی اور 70,000 لغامیں ہوں گی، اور ایک ایک لغام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح وہ بپھری ہوئی جہنم ہوگی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ادب نہیں سیکھتے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، ان کو پھر ادب وہاں سکھانے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، توصیف، تذکرے، سیرت کو عام کیا جائے۔ میری زبان کی یہ سعادت ہے، میرے قلم کی یہ سعادت ہے جس کے ساتھ میں سرتاج رسول کا نام لکھوں۔ میری زبان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اس زبان پہ اللہ عز و جلال کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام آئے، تذکرے وہ کیے جائیں، کیونکہ اس جیسی ہستی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی تو پھر تذکرے تو اسی کے ہونے چاہیے۔ مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ تو یہی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات مبارکہ کو ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، اور ہر بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا،
کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی جائے، کہنا احسن الناس وجہا، ایسا حسین چشمے فلک نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے، کہنا اشجع الناس، روئے زمین پہ ایسا بہادر اور شجاع انسان اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جائے، کہنا اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی تو کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ کالریح المرسلہ، آندھی جب آتی ہے تو ہر گھر تک ہوا پہنچتی ہے۔ آپ رمضان المبارک میں اس انداز سے سخاوتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا جائے تو صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکن، لوگوں میں نے عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں آج تک پائی جتنی خوشبو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے آتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کو دیکھا جائے تو صحابی کہتے ہیں میں مسست دیباجا ولا حریرا، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، باریک ریشم بھی دیکھا، نہ آج تک موٹا ریشم اور باریک ریشم اتنا ملائم دیکھا ہے جتنے آپ کے ہاتھ مبارک تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہو اعطی قوت 30 لوگوں کے برابر آپ کو اللہ نے قوت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم سے نوازا گیا، اعطیت فواتح الکلم، میں فواتح الکلم سے نوازا گیا۔ چھوٹی سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلتی اور وہاں یہ مثال فٹ ہوتی ہے، صحیح کوزے کو دریا میں بند کرنا بلکہ سمندر کو دریا میں بند کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان انعامات سے نوازا ہے جو کسی کو نہیں ملے۔ 1 مہینہ سفر کرو، جتنا سفر طے ہوگا دشمن اتنا دور ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو تم نماز پڑھ لیا کرو، یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ اعطیت الشفاعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے سفارش کا یہ انعام دیا کہ میں قیامت کو سفارش اور شفاعت کروں گا، تب ہی لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا، جتنی آسمان کے ستارے ہیں اتنے پلانے کے لیے آپ خورے پڑے ہوں گے، جو آئے گا میں اس کو پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ انا العاقب الذي ليس بعده نبي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قیامت کو پوری کائنات کو اللہ اکٹھا کریں گے تو میرے پاس اکٹھا کریں گے۔ بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن رب تعالی مجھے اپنی تعریف کا جھنڈا تھما دیں گے اور میرے جھنڈے تلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ میں پھر اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے، آپ مانگیے ہم عطا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا امام النبیین وخطیبہم، میں قیامت کو بھی دنیا کا امام ہوں گا، صرف دنیا میں ہی نہیں ان کا خطیب ہوں گا، ساری دنیا میرے پاس جمع ہوگی۔ ولا فخر، میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وانا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ میری امت ہوگی
ولا فخر، اور اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ 120 صفیں بنائی جائیں گی جو جنت میں جائیں گی، میری امت کی 80